اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ڈیئر اسٹوڈنٹس، وزڈم اسکول کی جانب سے 10 دن کا ایک کیمپین چلایا جا رہا ہے. اس کیمپین کا ایک حصہ 5 دن والا مکمل ہو چکا ہے اور اس کا ٹاپک تھا آرٹ آف پیرنٹنگ، یعنی والدین بچوں کی تربیت کیسے کریں، بچوں کے ساتھ ان کا رشتہ کیسے ہو. اس پر 5 دنوں تک گفتگو ہوتی رہی اور پیرنٹس کو امپاور کرنے کی کوشش کی گئی. وزڈم اسکول اور پی یو کالج کی جانب سے اس پروگرام کا اب یہ دوسرا سیگمنٹ ہے، دوسرا حصہ ہے. اس حصے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں ہمارے پیارے اسٹوڈنٹس سے، طلباء سے، وہ اسٹوڈنٹس جو گریڈ 8 سے گریڈ 12 تک اپنے اسٹڈیز میں مصروف ہیں. یہ ایج ایسی ہوتی ہے جو 2 اہم حصوں کے درمیان کی ایج ہے. عمر کے 2 اہم حصے ہیں، ایک بچپن والا اور دوسرا جوانی اور جوانی کے بعد والا، اور ان دونوں کے درمیان آپ ہیں. آپ سے بہت کم لوگ بات چیت کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہے. ہم 5 دن آپ سے بات چیت کریں گے، آپ کے دل کی بات کریں گے، آپ جو سوچتے ہیں اس کی بات کریں گے، اور آپ جن مسائل کو دوسروں سے شیئر نہیں کرتے ہیں انہیں ہم ان 5 دنوں میں زیر بحث لائیں گے، اس پر بات کریں گے اور اس سلسلے میں آپ کی رہنمائی کرنے کی کوشش کریں گے. اگر اس دوران آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو آپ ضرور ہم سے سوال کریں، انشاءاللہ ہم آپ کی رہنمائی کرنے کی کوشش کریں گے. یہ بڑی دلچسپ عمر ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے کہا اسے ایڈولیسنس پیریڈ بھی کہا جاتا ہے، اسے ٹین ایج بھی کہا جاتا ہے. ٹین ایج عمر کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے. اس میں انسان کے اندر جو نفس ہوتا ہے، برائی کو کرنے کا جو مادہ اندر جنم لیتا ہے، وہ آہستہ آہستہ بڑا مضبوط ہونے لگتا ہے اور وہ اندر سے آپ کو للکارتا ہے، وہ آپ کو اپنا شکار بنانے کی کوشش کرتا ہے. ایک طرف آپ بچپن سے نکل کر اس عمر میں آ رہے ہیں، بچے آپ کو شامل نہیں کر لیتے. اگر بچوں کے آپ محفل میں جاتے ہیں تو بچے کہتے ہیں بھیا آپ یہاں مت آئیے، وہاں جائیے. آپ ان کے بھیا بن گئے، آپ اب بچوں میں شامل نہیں کیے جاتے. صحیح ہے نا؟ دوسری طرف جب بڑوں کی محفلیں ہوتی ہیں تو وہاں بھی ابا امی اور نانا نانی دادا دادی انکل تایا وہ بھی آپ کو نہیں بیٹھنے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بچوں کا کیا کام. بڑوں میں آپ بچے قرار پا رہے ہیں، ایلڈرز آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یو آر اسٹل چائلڈ، یو آر چلڈرن، بچوں، اور بچے آپ کو کہہ رہے ہیں بھیا. بچے تو آپ کو بڑے بنا دیے اور بڑے آپ کا بھی بچے ہی بنا رہے ہیں. تو یہ ایک کانفلکٹ ہے جو آپ کے من میں آتے رہتی ہے. ایک چیز، ایک اور آپ کے اندر طبیعت پیدا ہوتی ہے اور یہ صحیح ہے. ابھی تک بچپن میں آپ نے بڑا کمیونیکیٹ کیا، بڑی بات چیت کی امی اور ابا سے، امی اور ابا بھی آپ سے خوب بات چیت کی. بچپن میں بھی آپ کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ دنیا کی قیمتی ترین چیز میں ہی ہوں.
پوری دنیا میرے لیے ہے، امی اور ابا بھی میرے لیے ہے۔ اب اس پیریڈ میں، ایڈولیسنس پیریڈ میں، آپ کی سوچ یہ ہے کہ دنیا کی میں اب ایک یونیک چیز، میں دنیا میں اپنے حساب کا ایک واحد شخص ہوں۔ اس پیریڈ میں بھی آپ کے دماغ میں یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ میں اہم ترین چیز ہوں اور دنیا میرے لیے ہے۔ یہ سوچ ہے آپ کی، آپ ایگری کریں گے۔ اور پھر اسی سوچ میں ایک اور سوچ جنم لیتی ہے کہ میرے ابا جیسا میں سوچ رہا ہوں ویسا نہیں سوچتے، اور ہوتا ہے۔ بچہ جب ایڈولیسنس پیریڈ میں آ جاتا ہے تو پیرنٹ کی سوچ میں اور بچے کی سوچ میں فرق ہو جاتا ہے، اور آج تو بہت بڑا فرق ہے، اس لیے کہ یہ ڈیجیٹل ورلڈ ہے، اور آپ اب ڈیجیٹل سٹیزن ہیں۔ آپ کے ابا ڈیجیٹل سٹیزن نہیں، لیکن آپ ڈیجیٹل سٹیزن ہیں۔ آپ میں اور آپ کے ابا میں فرق ہے۔ آپ سوشل میڈیا میں رہتے ہیں، سوشل میڈیا کا انفلوئنس آپ پر ہے، اور آپ کے ابا اخبار کی دنیا کے۔ تو آپ کی سوچ میں اور ابا کی سوچ میں مطابقت پیدا نہیں، ایک پیج پر دونوں نہیں آتے۔ اگر آپ کی بھاشا میں کہا جائے تو آپ کے ابا اور آپ سملر پیج پر نہیں ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے کانفلکٹ پیدا ہوتی ہے۔ کانفلکٹ یعنی پیرنٹ ایک طرف اور آپ ایک طرف۔ اب ایسے ماحول میں آپ کو بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ابا میرے مخالف ہیں، ابا مجھے چاہتے نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب اندر آپ کے باغیانہ سوچ پیدا ہوتی ہے۔ یہاں تک بچے سوچتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کاش کہ میں یہ گھر میں پیدا نہیں ہوتا، کاش کہ یہ ابا میرے نہیں ہوتے۔ کیوں؟ نمبر ایک چیز، میرے ابا کی سوچ میرے لیے برابر نہیں ہے۔ نمبر دو، میرے ابا غریب انسان ہے۔ اس عمر میں مالدار سے مالدار ترین ریچسٹ آدمی کا بیٹا بھی یہ سوچتا ہے کہ میرے ابا غریب آدمی ہے اور میں ایسے کے گھر پیدا ہو گیا۔ آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے لگژریز آپ کو مل جائے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسمارٹ دکھیں، چھوٹی سی بات ہو جاتی ہے تو آپ کو فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ اگر لڑکی ہے، اگر لڑکیاں یہ دیکھ رہے ہیں تو میری بیٹیوں سے میں پوچھتا ہوں کہ اگر اس عمر میں تھوڑا سا بھی ایک پمپل چہرے پہ آ جاتا ہے تو بڑی فکر بڑھ جاتی ہے، پتہ نہیں اس کا علاج کرنے کتنا پریشان رہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ لڑکے بھی ایسی، پمپل نکل پڑے تو پریشان ہو جاتے، کانفلکٹ ہوتے رہتی ہے، ہو رہی ہے آپ اس کو مانیں۔ دبلے ہیں تو بھی پریشانی، ہائٹ کم ہے تب بھی پریشانی، موٹے ہیں اوبیس ہوئے ہیں تب بھی پریشانی۔ آپ کو اپنے سیلف کا دھیان بہت ہوتا ہے کہ میں کیسا دکھ رہا ہوں، کیونکہ بڑا ایک فلاسفر ہے، سائیکالوجسٹ ہے، ایرکسن، وہ کہتا ہے کہ اس میں ایک انسان جو اس عمر کا ہوتا ہے، ٹین ایجرز، ایڈولیسنٹ پیریڈ، ایڈولیسنٹ، آپ جو لوگ ہیں آپ کی عمر کے، وہ اپنی دریافت میں رہتے ہیں، اپنی کھوج کرتے ہیں کہ مجھے کیا بننا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، میں کیسا رہوں، میں کیسا بنوں، میری
آگے کی دنیا کیسی ہوگی. ٹھیک ہے نا, آپ بھی ایسی سوچ رہے ہوں گے. پھر ایک اور چیز ہے, اللہ تعالی اندر روحانی طور پر آپ کے اندر بہت سارے وسوسے ڈالتا ہے. اس عمر میں جیسا آپ سوچتے ہیں وہ اس عمر سے پہلے نہیں سوچتے تھے. آپ بہت سارے خیالات آنے لگتے ہیں, اچھے خیالات بھی آتے ہیں, برے خیالات بھی آتے ہیں. اوکے, خواب دکھتے ہیں, اچھے خواب بھی دکھتے ہیں آپ کو, اور خوابوں میں پتہ نہیں کہاں کہاں پھر گھومنے پھرنے لگتے ہیں, کہاں جھولنے لگتے ہیں. ہوتا ہے, عمر کا تقاضا ہے. باڈیلی چینجز ہوتے ہیں, آپ کو چہرے پہ بال آنے لگتے ہیں, گریڈ 9th اور 10th میں چلے گئے, میچورٹی کے مرحلے میں آ گئے. اپوزٹ سیکس کی طرف اٹریکشن ہوتا ہے, آپ دوستی کرنا چاہتے ہیں, بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کلچر شروع ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالی اس عمر میں اندر ہارمونز ایسے سیکریٹ کرتا ہے, ہارمونز کو اللہ تعالی پیدا کرتا ہے کہ جس کے ذریعے آپ کی طبیعت میں بے چینی. تو میرے پیارے طلبا, یہ آپ کے چیلنجز ہیں. ان چیلنجز پر ہم ایک ایک کر کے گفتگو کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے, ہم آپ کی رہنمائی کریں گے انشاءاللہ.